سے پہلے کیا کرو، فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو۔ اس کے بعد یہ وضو کا حکم ہے، یہاں تک وضو کا حکم بیان ہوا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز ادا کرنا چاہو تو اس سے پہلے وضو کرو، اور وضو کے فرائض قرآن کریم نے بیان کر دیے کہ اپنے چہرے کو دھویا جائے، دونوں ہاتھ کونیوں تک سروں کا مسح کیا جائے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا جائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم پر غسل لازم ہے، تم جنبی ہو تو اس کے لیے طہارت حاصل کرو۔ اسی طرح اگر تم بیمار ہو، یا تم سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک واش روم سے ہو کر آیا ہے، یا تم نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر اب تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے کیا کرو، تیمم کرو۔ تیمم کے دو ارکان بتائے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے چہروں کا مسح کرو، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس کے بعد ایک جملہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے ہیں، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اس نے تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں کیا، ہاں اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم طہارت حاصل کرو، وہ تمہیں پاک کرے، تمہیں پاکیزہ رکھے، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنتے رہو۔ طہارت کے حوالے سے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ طہارت کے 4 مراتب ہیں، طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، ظاہری بدن کو ظاہری نجاست سے پاک کرنا، عام عوام الناس ظاہری بدن کو ظاہری نجاست سے پاک کرنا۔ دوسری طہارت ہے ظاہری اعضاء کو جرائم سے، معاصی جیسے شراب ہے، جوا ہے، فعل بد ہے، ان سے پاک کرنا۔ تیسری طہارت ہے دل کی پاکیزگی، کہ دل کو صاف ستھرا رکھنا اخلاق رذیلہ سے، بری عادات سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، ان ساری چیزوں سے۔ یہ طہارت کی تیسری قسم جو ہے یہ بڑی مشکل ہے کہ انسان پانی سے تو اپنے آپ کو دھو لیتا ہے، پانی سے تو ظاہری نجاست کو دھو لیتا ہے، لیکن دل کی پاکیزگی یہ پانی سے نہیں دھوئی جا سکتی۔ انسان اس کو اپنی نیت کی پختگی کے ساتھ دھوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور اس پر پختہ طریقے سے کاربند رہتا ہے۔ چوتھی جو طہارت ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باطن کو ماں سے اللہ سے پاک کرنا، کہ دل میں اللہ کے علاوہ ہو ہی کچھ نہ، سوائے اللہ جل شانہ کے کسی کا خیال دل میں نہ آئے، یہ چوتھی طہارت ہے۔ یہ 4 طہارت کے مراتب ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جل وعلا اس خیر والے وقت کا صدقہ جب وہ رزق تقسیم کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 4 مراتب عطا فرمائے۔ اب یہاں میں وہ بات آپ سب کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ میں سے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ روایت بہت اہم ہے۔ حضرت امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اس روایت کو نقل کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے تمام قافلوں کو رخصت کرتے، اپنے تجارتی قافلوں کو، جتنے بھی معاملات ہوتے وہ فجر کے فوراً بعد اپنے قافلوں کو رخصت کرتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی مخلوق میں رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اب رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کس قدر کام فریب میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا وقت مقرر ہے اس میں ہم سارے اکثر سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح رات کا جو آخری پہر جس کے بارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہو، اور اس وقت ہم سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے وہ بڑے فخر سے اس بات کو کہتے ہیں کہ میں آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوں، اس کے بعد سوتا ہوں، اس کے بعد سوتے ہیں۔ اور وہ دونوں وقت، ایک تو وہ آخری پہر کا وقت بھی بڑا اہم اور فجر کا وقت بھی بڑا اہم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی، فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی بدی کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے پہلی گرہ کھلتی ہے، طہارت کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی باقی دونوں گرہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ جب وہ نماز ادا کرتا ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ طیب النفس ہوتا ہے، طیب النفس، پاک نفس والا ہوتا ہے، یہ نہ طہارت، طیب النفس ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سویا رہے، سورج نکل آئے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے کہ جا تیرا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ خبیث النفس ہوتا ہے۔ اب بتائیے ہماری ایک روحانیت ہے، ہر ایک کی روحانیت ہے۔ اس طرح ہم ظاہر کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنے باطن کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار میری روحانیت تو کہیں آلودہ نہیں ہوگی، کہیں میری روحانیت تو نجس سے بھری ہوئی نہیں ہے، کہیں میری روحانیت تو پلید نہیں ہوگی، معاذ اللہ سے معاذ۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی ہم سب کو پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے، کہ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں۔
اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ظاہر کی طہارت ہے اسی طرح باطن کی بھی طہارت ہے۔ ہم اس کے بعد آگے چلیں تو مشکات کی ایک روایت ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اچھا اب ہمارے صوفیاء یہاں بڑی اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بندہ آدھی کا خیال کر لے آدھی اللہ ویسے ہی اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو پہلی طہارت شرط ہے، الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ اگر کوئی کہتا ہے تو پورا میزان جو ترازو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ یا تو دونوں مل کر میزان کو بھرتے ہیں یا ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور میزان کے بارے اللہ کے نبی اسلام نے یہاں وضاحت کی، او تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کا درمیانی حصہ سب کا سب بھر جاتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار الحمدللہ کہنے سے، اتنا ثواب ہے اس کی بارگاہ۔ اس کے بعد فرمایا والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ ایک جملہ بہت اہم ہے اس میں، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف تجھ پر حجت ہے۔ یا تو قرآن سے دوستی کر لو کہ قرآن تمہاری دلیل بنے اور تمہاری شفاعت کا سفارش کا ذریعہ بنے، یہ تو ہے ایک درجہ، یا پھر یہ ہے کہ قرآن اللہ کے حضور کل حاضر ہو کر شکوہ کرے گا کہ باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ دوستی اور تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رب کی عدالت ہے، وہاں مدعی رب کا رسول ہے، تو بتائیے وہاں پر ہمارا کوئی پرسان ہاتھ ہوگا اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں؟ پھر ایک اور جملہ، کل الناس یغدو، جب صبح ہوتی ہے ہر نفس کے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے سے، اس کے ذکر کے ذریعے سے، اس کے شکر کے ذریعے سے، یا پھر اپنے آپ کو وہ گروی رکھتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کہا جائے تملأان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے۔ اب اس روایت میں نماز کو نور کہا گیا اور طہارت کو نصف ایمان کہا گیا، طہارت کو نصف ایمان کہا گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے وضو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلم یا مومن جب وضو کرتا ہے فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ تمام کے تمام گناہ بہہ جاتے ہیں، اس نے آنکھوں سے جو دیکھے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اس پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی کا، آپ کی پاکیزگی کا، آپ کو معاف کرنے کا، آپ کو نوازنے کا کس قدر انداز کہ آپ نے پانی سے اپنا چہرہ دھویا، ظاہری نجاست تو جو چہرے پر لگی ہوگی، دھول مٹی گرد وغیرہ، وہ تو گئی ہی گئی، اس پانی کے ساتھ جو آپ نے گناہ کیے تھے وہ بھی سارے گر گئے، وہ بھی سارے جھڑ گئے۔ فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے، كُلَّ خَطِيئَةٍ، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ ساری پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وہ پانی کا جو آخری قطرہ ہے نا وہ اس کے سارے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے، آخر میں فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بارے فرمایا کہ اس کو سارے جسم کی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ رتبہ اور درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جو اعضاء اس نے دھوئے ہیں صرف وہ اعضاء اس کے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی روایت اس حوالے سے جامع ترمذی کی، یہ بہت اہم روایت ہے، ہماری اکثریت جو ہے اس کو جانتی ہے لیکن پھر اس پر عمل نہیں کر پاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا بہترین طریقے سے، ثم قال، پھر وضو کرنے کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وہ یہ جملے کہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ کام کیا کیا؟ تھوڑی سی محنت ہے ابھی اس نے۔ اچھا یاد رہے وضو عبادت مقصودہ میں شمار نہیں ہوتا، عبادت مقصودہ ہے نماز، یعنی ہم نماز کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تلاوت قرآن ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کا اتنا ثواب ہے جو عبادت مقصودہ تک لے جانے کا ذریعہ ہے، تو خود عبادت مقصودہ کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ عبادت مقصودہ تک لے جانے کا ذریعہ ہے، اگر اس کا اتنا ثواب ہے کہ ایک ایک قطرہ جو گر رہا ہے گناہوں کو لے کر جا رہا ہے، تو جو عبادت مقصودہ ہوگی اس کا ثواب کوئی اندازہ لگائے۔ پھر یہ دعا جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور اتنا کرم ہے اس امت پر خاص طور پر کہ
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مثال دی، صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا ایک شخص نے مزدور رکھے اور ان کا وقت تھا صبح سے لے کر ظہر تک، ان کو دیا 1 دینار، مفہوم حدیث عرض کرنا، پھر اور لوگ لائے اور مزدور رکھے ظہر سے عصر تک، ان کو بھی دیا 1 دینار، پھر عصر سے مغرب تک اور مزدور رکھے، ان کو دیے 2 دینار۔ فرمایا یہ تمہاری اور سابقہ امتوں کی مثال ہے کہ وقت تھوڑا ہے، عمریں تھوڑی ہیں، عمل تھوڑا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ تو پہلے 2 نے کہا بھی تو نے ہم سے زیادہ وقت پر کام لیا، ہم نے زیادہ دیر کام کیا اور ہمیں 1 دینار، اس نے کہا میری مرضی، جس کو چاہوں نواز دو۔ تو ہم اتنے خوش قسمت ہیں، ابھی ہم نے اصل جو عبادت ہے وہ شروع نہیں کی، صرف وضو کیا ہے، اس وضو کرنے پر پہلا مجدہ سارے گناہ جھڑ گئے، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یدخل من ایہا شاء، جہاں سے اس کا جی چاہتا ہے وہاں داخل ہوگا۔ اب اس میں جو وضو کے فرض ہیں وہ ہم نے پڑھے آیت میں 4 فرض۔ پہلا ہے چہرے کو دھونا، چہرے کی تعریف کیا ہے؟ 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تھوڑی سے لے کر یہاں جہاں بال اگتے ہیں یہاں سے، اگر کسی شخص کے بال نہیں ہیں، وہ گنجا ہو چکا ہے، تب بھی یہی جگہ ہے ہڈی جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، جس کو وضو میں دھونا ضروری ہے۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے سروں کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اس میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کی درمیان والی پورے بھی شامل ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں بیسن کے اوپر یا ٹوٹی کے نیچے جب ہم پاؤں کرتے ہیں تو ہمارے بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں سیدھا نیچے کر دیتے ہیں، اب پانی یہاں پر پڑا، پچھلا حصہ خالی رہ جاتا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے لیے بڑی وعید بیان کی ہے، ویل للاعقاب من النار، اور کما قال کہ جس کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ لہٰذا جب وضو کریں تو خوب اطمینان کر لیا کریں کہ یہ چھینٹے نہیں مارنے بلکہ یہ پانی کو بہانا ہے، اور خوب احسن طریقے سے وضو کرنا۔ اب وضو کی صحت میں ایک جو اس کی شرائط میں چیز ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر اس شے کو اتارا جائے جس کی وجہ سے عضو کی جلد تک پانی نہیں جا رہا، ہر اس شے کو اتارا جائے جس کی وجہ سے عضو کی جلد تک پانی نہیں جا رہا۔ کسی نے انگوٹھی پہنی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اب اس انگوٹھی کی وجہ سے جو انگلی ہے اس کی جلد تک پانی نہیں جا رہا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو گھمانا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح خواتین نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو بعض ملنگوں نے بھی پہن لیے نا، تو اور ہمارے ہاں ملنگ بھی وہ ہیں جو نہ کبھی نہائیں نہ دھوئیں۔ دین یہ بیان کرے کہ طہارت نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، اور وہ جو نہائے نہ دھوئے ہمارے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو خواتین نے پہنے ہوتے ہیں کڑے چوڑیاں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو گھما لیں تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح مٹی لگی ہوئی ہے، آٹا لگا ہوا ہے، موم لگا ہوا ہے، گریس لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس سے پانی جلد تک نہیں جا رہا، تو پہلے لازم ہے کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے۔ اسی میں خواتین کی نیل پالش بھی آ جاتی ہے کہ وہ لگائی ہوئی ہے تو اس سے پھر وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کر لیں، یا اگر تو اس طرح کی ہے کہ ناخن گیلا ہو رہا ہے تب تو جائز ہے۔ آپ دیکھیے گا سیانے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ناخن کاٹنے ہو تو پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح گیلا کر لے، جب وہ ہاتھوں کو دھوئے گا گیلا کرے گا تو ناخن اپنے آپ نرم ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے بات یہ پتہ چلی کہ ناخن بھی پانی ناخنوں تک بھی پہنچتا ہے، اس سے ناخن کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وہ شے جس سے پانی وضو کی جلد تک نہ پہنچے اس کا اتارنا، اس کا زائل کرنا ضروری ہے تاکہ وضو کا پانی بغیر کسی رکاوٹ کے وضو کی جلد تک پہنچ جائے۔ 2 مسئلے، ایک یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نہ نماز ہو سکتی ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت اس کے لیے بھی وضو شرط ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی وضو شرط ہے، قرآن عظیم کو چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ اچھا، زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، یا موبائل پر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا شرط ہے۔ دیکھیں وہ موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگاتا ہے اور اسکرین پر ہاتھ لگتا ہے، نیچے مصحف کے اوپر ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگتا، لیکن اگر مصحف پکڑے گا، قرآن پکڑے گا تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اس کو وہ بغیر وضو کے پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایام مخصوصہ میں خواتین ہیں، اسی طرح جنبی ہے، اسی طرح بے وضو شخص ہے، ان کے لیے قرآن کو چھونا مکروہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے یہاں تک بیان کیا کہ کتب سماویہ کو بھی، دیکھیے احتیاط، تورات، انجیل، زبور، کتب سماویہ کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث پاک ہے بڑی کمال کی، ہم اتحاد کی جب بات کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تورات لائی گئی یا کتاب لائی گئی تو حضور نے اپنے پیچھے سے تکیہ نکالا اور تکیہ نکال کے اس کے اوپر وہ کتاب رکھی۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کسی آسمانی کتاب کا اتنا ادب اور احترام کیا تو قرآن کا ادب کتنا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اگر آپ نے حرم میں دیکھا ہو کہ بعض جہلا وہ ہم زبان سے الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو بہرحال یہ وضو کے معاملات ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔